کہ پہل آپ سے ہوئی کہ کچھ بھی نہیں اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی روح کو پیدا کیا، اور آپ سب سے آخر میں آئے اور آپ کے بعد اب کوئی بھی نہیں آئے گا، تو خاتم بھی آپ ہیں، فاتح بھی آپ ہیں، طٰہٰ بھی آپ ہیں، یاسین بھی آپ ہیں۔ تو آپ رب نے میرے نبی کا نام رکھا یاسین۔ تو اب سنو دوبارہ، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو ایک یتیم کی آمد پر اللہ نے کائنات کو بیدار کیا ہے، اور ایسی یتیمی ہے کہ 10 عورتیں آئیں قبیلہ بنی سعد سے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، اور حلیمہ کی قسمت اچھی تھی، اس کی گدھی کمزور تھی، تو اس کی رفتار سست تھی، وہ پیچھے رہ گئی، 9 عورتیں پہلے پہنچ گئیں۔ ہر عورت نے یتیم کا پوچھا، یتیم ہے نہیں، سانو پیسہ کتنے ملے گا، اگلا بچہ لے لیا۔ دوسری آئی، یتیم ہے نہیں، مجھے پیسے کون دے گا، اگلا بچہ لے لیا۔ یتیم ہے، مجھے پیسے کون دے گا، اگلا بچہ لے لیا۔ اس دن 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اس پورے سال میں پوری دنیا میں، چاہے وہ ہند تھا یا سندھ تھا، اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا۔ اس پورے سال میں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب سعدیہ آئیں حلیمہ، تو بچے تو سارے جا چکے تھے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں لینا، میں نے پیسے کون دے گا۔ تو جب وہ سارا مکہ پھر گئیں تو بچہ ہی کوئی نہیں، تو ان کے خامن تھے ابو کبشہ، کہنے لگے حلیمہ خالی گود کیا جانا، یتیم کو لے لے چلو، ہمیں اللہ اجر ہی دے گا۔ تو یہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ اچھا بی بی آپ مجھے اپنا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آمنہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بختوں والا بچہ ہے، تم دیکھو گی اس کے اثرات دیکھو گی۔ تو قحط کا زمانہ تھا، چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور ایک بیٹا ان کا اور بھی دودھ پیتا تھا۔ جو ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ایک طرف سے، جب دوسری طرف سے پلانے لگیں تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ یہ میرے دوسرے بھائی کا حصہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس طرح اللہ کی ہدایت چل رہی تھی اس معصوم بچے کے ساتھ۔ اب رات ہو گئی تھی، تو حضرت حلیمہ نے کہا اونٹنی سے کوئی دودھ ہی نکال کے لا، بھوک سے برا حال۔ وہ کہنے لگے بیمار اونٹنی، ہڈیاں تے چمڑا، دودھ کتھوں آوے گا؟ کہ چلو شاید کوئی قطرہ دو قطرہ ہی نکل آئے، جا تو صحیح۔ تو وہ برتن لے کر گئے، تو اندھیرا تھا، تو انہوں نے جب وہ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر کے نیچے آ چکے تھے ایسے۔ تو انہوں نے دودھ نکالتے گئے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ اونٹنی کا تو تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ جب وہ لے کر آئے تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسی اونٹنی سے آ کر، پھر یہ اس بچے کی برکت۔ جب صبح ہوئی اور حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا اور اپنی گدھی پر بیٹھی، گدھے بھی میرے نبی کو جانتے تھے اور آج ہم نہیں جانتے، امت ہو۔ تو اس نے ایک دم اسے جھٹکا لیا اور اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے اور ایسے سجدہ کیا اللہ کی بات، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے اس نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے سجدہ کیا۔ 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا شکرانے میں کہ آج میری کمر پر 2 جہان کے سردار تشریف فرما ہے۔ اور جب سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں، لیکن اونٹنی اور گدھی میں ایسی رفتار آئی
کہ وہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان سے آگے نکلنے لگیں تو وہ حیران ہو کر کہنے لگیں حلیمہ تیری سواری بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میرا سوار بدل گیا ہے، ان لہذا الصبی لشأنا، یہ میرا سوار بدل گیا ہے، یہ پیدائش سے۔ اور جب آپ وہاں تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بکریوں کے ساتھ جانا شروع کیا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو چٹان پہ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس کو صاف کیا اور پھر وہاں فٹ کر کے وہ چلے گئے۔ تو ان کے جو بھائی تھے وہ دوڑے دوڑے گئے کہ میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا آپ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے لیکن گھبرائے ہوئے تھے، اتنے بچپن سے آپ کی طہارت کا اللہ نے نظام چلایا۔ ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، یہودی گزرے تو وہ کہنے لگے یہ بچہ کون ہے؟ تو حلیمہ کے خامے ابو کبشہ نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اگر تم کہتے نا کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے یہیں قتل کر دیتے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب آپ کو لے کر تجارت کے لیے گئے تو زرقا ایک جگہ ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں ایک راہب تھا بحیرہ۔ جب وہ اس نے قافلے کو دیکھا تو کہنے لگا تمہارا سردار کون ہے؟ ان کا یہ ہے، کہ آپ کی کل دعوت ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو تم نے کبھی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا، تو آج دعوت کیوں ہے؟ کہ یہ کل بتاؤں گا۔ اگلے دن اس نے کھانے کا انتظام کیا اور سارے مکے کا قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بحیرہ اس کا نام تھا آیا، اس نے ایسے ایسے دیکھا تو کہنے لگا سارے پورے ہو؟ کہاں پورے ہیں؟ کہ نہیں کوئی کم ہے؟ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا۔ تو بحیرہ کہنے لگا اسی بچے کی وجہ سے تو تونوں روٹی کھوا رہے ہیں، تونوں کہیں پوچھنا ہے، اس بچے کو بلاؤ۔ تو پھر ایک آدمی گیا آپ کو لینے، جب آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری کور ہو چکی تھی، سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے، آپ کے لیے چھاؤں میں جگہ نہیں تھی۔ دھوپ میں آپ دھوپ میں جو ہی بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ تو وہ بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو پھر وہ آیا اور آپ کو کھڑا کیا، کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ کہ جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے ٹھیک کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن مجھے اپنے بیٹوں سے عزیز ہے۔ پھر اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت تھی۔ تو وہ کہنے لگا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے وہیں اپنا سامان بیچا، شام بھی نہیں گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا، تو ایک شامی سردار نے ان کو گرفتار کروا لیا اور اپنے وہاں غلامی میں لے لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2-4 دن ٹھہرے، پھر موقع پایا اور اس کو مارا ڈنڈا، شامی سردار کو، وہ مر گیا۔ تو ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگے۔ اب یہ بدو آدمی تھے، ان کو وہ شہری پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے، تو آگے جب گئے تو ایک پادری کھڑا تھا گرجے کے دروازے پر، اس نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو ان کو دور سے بلایا، ان کو اندر لے لیا اور دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ پیچھے سے مجمع آیا، جی آپ نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا یہاں؟ کہ کوئی نہیں ہے، چلو بھاگ جاؤ۔ چلے گئے۔ وہ اندر آیا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں عرب ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا نہیں۔ کہا ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ آخری نبی ہوگا اور تیرے مقدر میں اس کا ساتھی بننا لکھا ہوا ہے،
اور تیرے مقدر میں اس ملک کو فتح کرنا لکھا ہوا ہے، تو مجھے یہاں تحریر لکھ دے کہ جب تیری فوجیں میرے ملک کو فتح کریں گی تو میرے گرجے کو نہیں گرائیں گی۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میری غربت دا مذاق نہ اڑاؤ۔